جو لینگویج ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کسی بھی لفظ کی کہ وہ اس لینگویج میں کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کئی معنوں میں کسی بھی لینگویج میں استعمال ہوتا ہے اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی. ایک اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی میں وہ اس زبان میں کس کس معنوں میں اس لفظ کا استعمال ہوتا رہا ہے اس کے اوپر ہم جانتے ہیں. لیکن اصطلاحی معنوں میں بعض کسی فن کے اندر رہتے ہوئے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, کسی اور فن میں اس لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, فرض کیا. اب جو فرض کیا میں نے لفظ استعمال کیا, یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ اس کا معنی لغوی اعتبار سے کچھ اور ہے, لیکن لغوی اعتبار سے اس کے کئی معنی ہوں گے. لیکن جب میں اصطلاحی معنی میں بات کروں گا تو میں کہوں گا علم فقہ کے فن میں اصطلاح کا یہ معنی ہے, اصطلاحی معنی فرض کا یہ ہے. یعنی علم فقہ کے فن میں اس کی تعریف کی جاتی ہے, وہ ایک پراپر ڈیفینیشن ہے, جو پراپر ڈیفینیشن اس ایریا کے اندر اس کی مانی جائے. ٹھیک ہے, تو فرض کی علم فقہ کے تناظر میں ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے, کسی اور فن کے تناظر میں اگر فرض کی اصطلاح ہے تو اس کی ڈیفینیشن اس کے تناظر میں کچھ اور ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے پہلے ہم علم تصوف کی لغوی تحقیق کی طرف دیکھیں گے کہ علم تصوف عربی زبان میں کن کن معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے. ہم آپ علم تصوف پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم تصوف جو لفظ تصوف ہے وہ کس سے بنا ہے, جو لفظ تصوف ہے وہ کس سے بنا ہے اور عربی زبان میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے, اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ کیا ہے, اس کے کیا کیا معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو ہم جب لغوی تحقیق پہلے ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو لغوی تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اس لغوی تحقیق کے اندر جب صوفیاء کرام نے, علماء کرام نے علم تصوف کا مادہ اشتقاق اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی. اس کی لغوی وضاحت میں پھر علم تصوف سے حاصل کیا ہوتا ہے, اس کا حصول کیا ہوتا ہے, اس پر بھی تھوڑی بات کی. تو علم تصوف پہ جب ہم بات کرتے ہیں, اس کی لفظ تصوف کی لغوی تحقیق پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس 6 اقوال آتے ہیں. کتنے اقوال آتے ہیں؟ 6 اقوال آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بھیج دوں گا, لکھنے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ لیں. پہلا جو قول ہے وہ شیخ ابو الفتح بستی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ تصوف ہے وہ لفظ الصفا سے نکلا. اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ الصفا. تصوف کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ الصفا. الصفا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ الصفا کے لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی. یعنی تصوف کس کا نام ہے؟ تصوف پاکیزگی کا نام. تصوف اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینے کا نام ہے. یعنی تصوف کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو وہ کیا ہے؟ تصوف ظاہر اور باطن کے پاک ہو جانے کا. تصوف کس کا نام ہے؟ انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کے پاک ہو جانے. تو تصوف کا جو لفظ ہے وہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ اس کا مادہ اشتقاق شیخ ابو الفتح بستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مادہ اشتقاق الصفا. اور الصفا کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی اور صفائی کو.
یعنی تصوف کس کا نام ہے؟ انسان کے ظاہر اور اس کے باطن کے پاک ہو جانا. جس طرح ایک گلاس ہے، آپ اسے باہر سے اچھی طرح صاف کر لیں، پاک کر لیں، لیکن اس گلاس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، پلیتی پڑی ہوئی ہے، تو کیا آپ اس میں پانی پئیں؟ وہ گلاس اندر سے اچھی طرح صاف ہو جائے لیکن باہر گندگی غلاظت پلیتی لگی ہو تو ہم پانی پئیں گے؟ ہم پانی تب پئیں گے جب وہ اندر سے بھی صاف ہوگا اور باہر سے. ایسا ہے. اسی طریقے سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں انسان کا ظاہر شریعت کے اعمال سے صاف ہوتا ہے، انسان کا ظاہر شریعت کے اعمال سے صاف ہوتا ہے، اور انسان کا باطن اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے. اور انسان جب اپنے ظاہر کو بھی صاف کر لیتا ہے اور اپنے باطن کو بھی صاف کر لیتا ہے، اور باطن کی صفائی کیا ہے کہ انسان کے دل سے حرص، ہوس، غضب، کینہ، غصہ اور تمام طرح کے مسائل رذیلہ نکل جائیں اور دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے. صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اور باطن جب پاک ہو جاتا ہے تو علم تصوف کیا ہے؟ علم تصوف انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، اور صفائی ظاہر کی بھی ہے اور باطن کی، یعنی انسان کے ظاہر اور باطن کے پاک ہو جانے کو تصوف. ایک تصوف کا معنی بات سمجھ آ گئی؟ ایک مادہ اشتقاق کیا ہے؟ الصفا. یہ یاد ہونا چاہیے. ایک مادہ اشتقاق کیا ہے؟ الصفا، جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے. اچھا، دوسرا اس کا جو معنی ہے مادہ اشتقاق ہے وہ المنجد میں بیان کیا گیا. المنجد میں صاحب منجد لکھتے ہیں کہ تصوف کا جو لفظ ہے الصفو سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ الصفو سے نکلا ہے. اور الصفو کا جو معنی ہے وہ محبت اور دوستی میں اخلاص ہے. صاحب منجد کہتے ہیں کہ جو تصوف کا مادہ اشتقاق ہے وہ کیا ہے؟ الصفو ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ الصفو ہے. اور الصفو کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے محبت اور دوستی میں اخلاص. محبت اور دوستی میں، یعنی آپ جب کسی سے محبت کریں، کسی سے دوستی کریں تو وہ اس قدر مخلص ہو کر کریں، اس قدر ٹوٹ کر کریں کہ اس میں غیر کا دخل نہ ہو. اس میں غیر کا دخل خالص ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل خالص ہے، یہ چیز بڑی خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو. یہ تصوف اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی ہے، یعنی تصوف میں سے مراد کیا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی لگ جائے اور اس دوستی میں ایسا اخلاص آ جائے، اس دوستی میں ایسا اخلاص آ جائے کہ انسان ہر شے سے محبت صرف اللہ کے لیے، ہر شے سے محبت، وہ کسی بھی انسان سے بھلائی کرتا ہے، وہ کسی سے بھی اچھائی سے پیش آتا ہے، وہ غریبوں کی خدمت کرتا ہے، وہ حتیٰ کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، تو وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے یہ حکم دیا. اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، بغض اللہ کے لیے. وہ یہ جان جاتا ہے کہ اصل دوستی اور محبت صرف اللہ ہے. اصل محبت اور دوستی، ہاں اللہ کے لیے، پھر اپنے شوہر سے بھی محبت کرنی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت کا ہونا چاہیے. وہ ایک شرعی تعلق، وہ ایک حلال تعلق. اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محبت کرنے کا بھی کہا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. لیکن کیا ہے؟ پریورٹی پر اللہ ہوتا ہے. جو بندہ بھی صوفی ہوتا ہے اس کو سلوک کی راہ میں جس پروسیجر سے گزارا جاتا ہے اور جو علم اس کے وجود میں منتقل کیا جاتا ہے وہ علم یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبت کے لائق ہے تو وہ اللہ. اور جب اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت ہمارے وجود میں راسخ ہو جاتی ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جدا کر دیتا ہے اور ہم پر تکالیف اور مسائل آتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور اپنی اولاد میں بھی اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس بات کو ڈالتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، وہ چاہے جتنے مرضی کرائسس میں آ جائے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس کے وجود کے اندر جو ہے وہ نا امیدی نہیں آتی اور وہ کبھی بھی مضطرب نہیں ہوتا۔ دنیا کی مسائل کو پریشان، قرضہ میں ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل جانب دلدار ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب کیا تھا؟ مادہ اشتقاق کیا تھا؟ الصفا تھا، جو شیخ ابو الفتح بستی نے ایک قول بیان کیا، اور صاحب منجد کہتے ہیں کہ ایک مادہ اشتقاق تصوف کا کیا ہے؟ الصفو ہے، اور الصفو کا مطلب ہے محبت اور دوستی میں اخلاص کا پیدا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت و دوستی اتنی خالص ہو کہ جیسی محبت اللہ سے ہے ویسے کسی شے سے نہیں۔ تو یہ تصوف۔ ٹھیک، تیسری جو قول ہے، تیسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کس کا نام ہے؟ اس کے بارے میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں بیان کرتے ہیں کہ تصوف کے لغوی معنی میں ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جو مادہ اشتقاق ہے تصوف کا وہ الصوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصوف ہے، اور الصوف کے معنی کیا ہے؟ اونی لباس۔ الصوف کے معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء چونکہ اونی لباس پہنتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو زہد و ریاضت کرنے والے تھے، وہ چونکہ زہد و ریاضت کرنے والے اہل اللہ اونی لباس پہنتے تھے، اسی لیے وہ جس رستے پر چلتے تھے اس کو تصوف کہا۔ یہ تصوف کس سے نکلا ہے؟ الصوف سے نکلا ہے، اونی لباس سے۔ یعنی تصوف کس سے نکلا ہے؟ الصوف سے نکلا ہے، اونی لباس۔ اچھا، اب یہ جو رائے ہے اس کے بارے میں صوفیہ کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جو اونی لباس پہننا تھا، یہ اونی لباس پہننا صرف صوفیاء کی ترتیب نہیں تھی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی صوف کا لباس پہنتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، اور بدری صحابہ بھی بعض صوف کا لباس پہنتے تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، اون کا جو کپڑا بنا ہوا ہے اس کا لباس پہنا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ تواتر سے کہ وہ اون کا لباس یہ بدلتے تھے۔ اس حوالے سے چند روایات ہیں، ان روایات میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عوارف المعارف کے اندر آتا ہے، عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف کتاب لکھی علم تصوف پر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، وہ بیان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کی دعوت قبول کرتے تھے، غلام کی دعوت قبول کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر بھی بعض دفعہ سواری کر لیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوف کا لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے صوف کا لباس، اونی لباس زیبتاً کرتے ہیں۔ پھر ایک دلیل عوارف المعارف میں ہی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت بلند پایا صوفی ہیں، وہیں بہت بلند پایا عالم دین بھی تھے، اور آپ روایت بیان فرماتے ہیں عوارف المعارف میں، کہتے ہیں کہ روحا چٹان کے پاس سے 70 انبیاء گزرے جن پر اونی چادریں تھیں، ان کے پاؤں ننگے تھے اور بیت الحرم کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ جن کے اوپر کون سی چادریں تھیں؟ اونی چادریں تھیں۔ اور پھر ایک اور روایت کو یہ بیان کرتے ہیں عوارف المعارف میں ہی
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے صوف کا جبہ پہنا ہوا تھا اور صوف کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، یعنی یہ اونی جبہ اور اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا. کتنے؟ 70 بدری صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے صوف کا لباس پہنا. تو یعنی یہ بات کیا کہنا کہ جو یہ صرف صوفیاء کا لباس تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صوف کا لباس جب تن کیا، اور یہ پھر لباس کلچر بن گیا ان اہل اللہ کا جو ہر وقت اپنے آپ کو زہد و ریاضت میں رکھتے. اسی لیے کہا کہ تصوف کا ایک مادہ اشتقاق کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الصوف. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا کیا تھا؟ الصفا، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور صفائی کے. دوسرا کیا ہے؟ الصفو، جس کے معنی کیا ہے؟ محبت اور دوستی میں اخلاص کے. اور تیسرا کیا ہے؟ الصوف، یعنی اونی جو کپڑا ہے اس کے بارے میں بات کی. اچھا، الصوف کا ایک معنی صوفیاء نے جو بیان کیا، جو علامہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا لغوی معنی میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ الصوف کا ایک معنی یہ ہے یکسو شدن. کیا معنی ہے؟ یکسو شدن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ الصوف کا ایک معنی یہ ہے کہ پوری یکسوئی سے متوجہ ہو. وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو قرآن مجید میں کہا کہ اہل اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ کائنات سے کٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے سے کٹ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی. وہ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی. جس طرح کشتی دریا پر ہو تو چلتی ہے اور منزل پر پہنچاتی ہے، یعنی کشتی پانی پر چلے تو منزل تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو اس کو ڈبو دے. تو کہا جوں جوں تمہارے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی اللہ کی محبت گھٹتی جائے گی، اور جوں جوں تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی دنیا کی محبت گھٹتی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ آگ اور پانی کی طرح، جس کو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین تے دنیا سگیاں بہنا تینوں عقل نہیں سمجھیندا ہوں دو ہی ایک نکاح وچ آون شرع نہیں فرمایا. کہ دین اور دنیا سگی بہنیں ہیں اور وہ شریعت کہتی ہے ایک وقت دو بہنیں کسی کے نکاح میں. اسی طریقے سے یہ دین اور دنیا ایک ساتھ دل میں جمع نہیں. یعنی کیا ہے؟ نہ بیوی دنیا ہے، نہ بچے دنیا ہے، نہ دولت دنیا ہے. ہر وہ شے دنیا ہے جو اللہ سے غافل ہے، جو اللہ سے غفلت میں ڈال دے وہ دنیا ہے. اور اس کی محبت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ترک دنیا تمام اچھائیوں کی جڑ ہے. کہ تم دنیا میں پیسہ بھی کماؤ، تم دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی رہو، لیکن دنیا کی محبت تمہارے وجود میں راسخ نہ ہو. تمہاری نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کی جانب رہے اور تمہاری نظر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی جانب رہے. تو ایک الصوف کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے کٹ کر اپنے دل کو جانب دلدار کو چلنا، یہ تصوف. 4 قول ہو گئے. 5واں قول کیا ہے کہ جو لفظ تصوف کا مادہ اشتقاق ہے وہ الصفا. وہ کیا ہے؟ الصفا. الصفا سے کس طرف اشارہ ہے؟ شیخ ابو بکر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی صوفیاء کی وجہ تصفیہ ان کا با اعتبار اوصاف اصحاب صفہ سے نسبت ہونا. یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے اصحاب صفہ کی پیروی کی. صحابہ تو اور بھی تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو علم تصوف ہے، جو لفظ تصوف ہے، وہ کس سے نکلا ہے؟ الصفہ سے نکلا ہے. اور الصفہ سے مراد کون ہے؟ اصحاب صفہ، جن کے بارے میں جو کیا کرتے تھے، جو دنیاوی کوئی کام. کتنے صحابہ تھے؟ 300 صحابہ تھے. صرف 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ میں سے صرف 300 صحابہ تھے جن میں بڑے بڑے صحابہ تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے. ان میں جو ہے حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بہت بلند قامت جو اصحاب تھے. ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہر وقت موجود ہیں. یہ اصحاب صفہ کے چبوترے بھی ہوتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ میں ہی مسجد نبوی میں ہی یہ وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے. ایک چبوترا ہوا کرتا تھا. پر یہ ایسے اصحاب تھے کہ جو دنیاوی کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتے، اور یہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت کم آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی. یعنی آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے جب چوتھے سال میں جب آپ نے اسلام قبول کیا، آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضور سے اتنی حدیثیں روایت نہیں کی، آپ نے اتنی احادیث کیسے روایت کر دی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم دنیاوی مشاغل میں لگ جایا کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟ دنیاوی مشاغل میں لگ جایا کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، لیکن ہمارا کام کیا ہوتا تھا؟ ہم ہر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہی حاضر ہیں. ہم حضور کا اٹھنا دیکھتے تھے، حضور کا چلنا دیکھتے تھے، حضور کا کھانا دیکھتے تھے، حضور کا پینا دیکھتے تھے. اس لیے کیونکہ ہم ہر وقت حضور کی بارگاہ اقدس میں ہی ہوتے تھے، اس لیے ہمیں زیادہ حضور کی بارگاہ سے استفادے کا موقع ملا. تو اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے کہ جو فقر و فاقہ پہ گزارا کیا گیا. ان کے پاس اپنے پاس پوری چادر بھی نہیں ہوتی تھی اپنے لباس کو ڈھکنے کے لیے، اور اکثر وہ فقر و فاقہ میں رہتے، اور اکثر حضور ان کے لیے کھانوں کو لے کر آتے. اور کفار یہی ڈیمانڈ رکھی اصحاب صفہ کے متعلق کہ اگر آپ یہ اپنے غریب غرباء کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، یہ جو فقراء آپ کے پاس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ غلام ہیں اور آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کے ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ اعلیٰ نسب کے ہیں، ہم آپ کا دین ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کو اپنی بارگاہ میں نہ رکھا. تو جب یہ بات کہی گئی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کی شان میں بیان فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اصحاب کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، صبر کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہیں. کیوں کہ یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ کون سے اہل اللہ ہیں؟ فرمایا یدعون ربہم، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، لیکن لفظ وجہ ہی آیا ہے قرآن. وہ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی متمنی ہے. ان کا اور کوئی بھی ان کے دل میں بات سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائیں، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. اے محبوب، ان کو چھوڑ کر آپ کیا کریں؟ زینت دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو. اب حضور تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ ان کی شان کو بیان کر کے اللہ نے ان کی بتا دیا کہ حضور کو حکم دیا. سب حضور سے حضور کا وقت مانگتے ہیں، اللہ نے حضور کو حکم فرما دیا کہ ان کو وقت دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی طلب نہیں، اور کوئی طلب ہی نہیں. فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کی اطاعت ہرگز مت کرے جس کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. یعنی کفار کے دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. مفہوم مخالف یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں، جن کا دل ہر وقت یاد الہی میں مستغرق ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ یاد الہی سے غافل ہو گئے. تو اصحاب صفہ تصوف کا ایک مادہ اشتقاق کیا ہے؟ ایک مادہ اشتقاق الصفہ ہے، ایک مادہ اشتقاق الصفہ ہے، جس سے شیخ ابو بکر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کی وجہ تسمیہ ہے اور ان کا با اعتبار اوصاف اصحاب صفہ سے قریب ہونا. اور آخری لغوی اعتبار سے میں آخری جو قول ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے. کل ہم اصطلاحی تعریف پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
اور ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک جو مادہ اشتقاق ہے وہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں بیان کرتے ہیں کہ تصوف کا ایک مادہ اشتقاق الصف ہے. فرماتے ہیں کہ الصف تصوف صف سے مشتق ہے، گویا صوفیاء کے قلوب اللہ کی حضوری کے اعتبار سے صف اول میں ہوتے ہیں. صوفیاء کے قلوب اللہ تعالیٰ کی حضوری کے اعتبار سے صف اول میں ہوتے ہیں. یعنی صوفیاء وہ ہیں جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ان کا وجود دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاتھ کار ول میرے یار ول، وہ ان کا وجود دنیا کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مستقبل ہوتے ہیں. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا دل یاد الہی سے غافل ہو. اس پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو دنیا کا جو کام کرنا چاہتا ہے کر، منع نہیں. ہاتھوں سے دنیا کا کام کر، قدموں سے دنیا کی طرف چل، آنکھوں سے دنیا کو دیکھ، کانوں سے دنیا کو چل، حقوق العباد کو ادا کر، تمام مشاغل کو اختیار کر، تمام چیزوں کو اختیار کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو چیزیں مجھے دے. کتنی چیزیں دے دے؟ صرف دو چیزیں دے دے. وہ کیا ہے؟ ایک دل مجھے دے دے کہ دل میں غیر اللہ نہ. ہمارے گھر میں کوئی غیر داخل ہو جائے تو کیا ہماری غیرت برداشت کرتی ہے؟ ہماری غیرت برداشت، جب ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی تو دل کس کا گھر ہے؟ دل اللہ تعالیٰ. جب ہم اس میں کسی غیر کو بساتے ہیں تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بھی تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے خلاف ورزی کی، روگردانی کی اس سے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. لیکن ہوگا وہی جو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں دو چیزیں کیا، ایک دل دے دے کہ دل میں میری ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور ایک سانس مجھے دے دے کہ سانسوں میں میرے ذکر کے علاوہ کسی شے کا ذکر ہو. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر دل زندہ ہو جائے تو یہ مرتا نہیں ہے، ہرگز نہ میرا. دل زندہ ہو جائے تو یہ مرتا. اور فرمایا اگر یہ دل اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو یہ چپ نہیں ہوتا، اس کا آف بٹن نہیں. بنا پڑھیا پڑھیا پڑھی ہوئی. زبانی ذکر کیا ہے؟ آپ کبھی بول رہے ہیں کبھی چپ ہے. لیکن دل کا ذکر، جب دل اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو 24 گھنٹے کرتا ہے، پھر وہ چپ نہیں ہوتا. جب دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا تو وجود اللہ کی یاد سے کیسے غافل ہو سکتا؟ وجود اللہ کے کام سے کیسے غافل ہو سکتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کون ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی حضوری میں، کیونکہ فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو نماز. لیکن ہماری نماز کیا ہے؟ جب میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے سرم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز تو کیسی ہونی چاہیے؟ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں نام کے سجدے کون کرے. تو صوفیاء کون ہیں کہ جن کے دل کو حضوری حق نصیب ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری رکھتے ہیں اور اللہ کی حضوری کے اعتبار سے صف اول میں ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے لغوی اعتبار سے علم تصوف کو دیکھا. انشاءاللہ کل ہم اصطلاحی اعتبار سے علم تصوف پہ بات کریں.